بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه اما بعد. پیچھے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات اس کی طرف سے کیے گئے تھے اس کا تذکرہ کیا. درمیان میں ایک آیت معیار کے طور پر بتایا کہ اللہ کے یہاں کامیاب کون ہے، اجر اور ثواب کا مستحق کون ہے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہاں سے بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہوئی اور ان کی نافرمانی پر اللہ کی طرف سے جس طرح سے ان کی سرزنش کی گئی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی قوم کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت ان کے ایمان اور اچھے اعمال کی وجہ سے ہے. جب تک قوم ایمان اور اچھے اعمال پر باقی رہتی ہے اللہ کے یہاں ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے. جب ان دو صفات سے وہ خالی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دونوں پہلوؤں کو بیان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ہم بھی اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اب یہاں جو واقعہ اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے اس میں بھی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کر آئے تو ان کی قوم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے. اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جب تک ہم اپنی کانوں سے اللہ کی طرف سے حکم نہ سنیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہم پر نازل کی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں اسی طرح سے ہم سے بھی اللہ تعالیٰ گفتگو کریں اور اپنی کانوں سے ہم اللہ کی آواز نہ سنیں تب تک ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے. آواز آئی پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل کیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا. پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے دوبارہ زندہ کر دیا گیا. پھر جب اللہ کے احکام پر ان کو عمل کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم عمل نہیں کر سکتے. بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کرنا، جو چیز تمہیں مشکل ہو جائے اس پر عمل نہ کرنا. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک جملہ بڑھا کر اپنی قوم کے سامنے پیش کیا. اب جب بھی ان کو کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو آسان ہے اس پر عمل کرنا، جو مشکل ہے اس پر عمل نہیں کرنا، تو ہم عمل نہیں کر سکتے. تو دھیرے دھیرے انہوں نے اللہ کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کرنا شروع کر دیا.
تب پھر اللہ کی طرف سے ان پر زبردستی کی گئی کہ کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سر پر لایا گیا. ایسا لگتا تھا کہ آسمان پر کوئی بادل ہے، اب گرا جاتا ہے ان کے سر پر. اور کہا گیا کہ اب مانتے ہو یا نہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم مانیں گے. تب اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ کتاب کو پوری قوت سے پکڑنا، پوری تندہی سے اس پر عمل کرنا. یہ زبردستی ان سے منوایا گیا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، کیوں زبردستی کرائی گئی؟ دین میں زبردستی دین کے قبول کروانے میں نہیں ہے، لیکن ایک شخص نے دین کے احکام کو قبول کر لیا، دین کو قبول کر لیا، اب اس کے احکام کو ماننا ضروری ہے. نہ مانیں گے تو اس کو سزا ہوگی. ہر قوم بلکہ ہر ملک کے قانون میں ہے کہ جو بغاوت کرتا ہے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے. آپ کو ہمارے ملک میں آنا ہے یا نہیں آنا اس میں اختیار ہے، لیکن یہاں آتے ہیں تو یہاں کا قانون ماننا آپ کے لیے ضروری ہے. نہیں مانیں گے تو آپ باغی ہوں گے اور آپ کو سزا دی جائے گی، اور باغیوں کی سزا اکثر موتی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو زبردستی کی گئی، چونکہ وہ سب مومن تھے، ایمان والے تھے، تو ایمان کے لانے نہ لانے میں ان کو اختیار رہتا ہے. ایمان لانے کے بعد پھر اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کو سختی کی گئی. اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَإِذْ، اس وقت کو یاد کیجئے، اخذنا میثاقکم، میثاق پکے معاہدے کے کہتے ہیں. جب ہم نے تم سے پکا معاہدہ لیا، وہ معاہدہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چاہیے. جس طرح سے احکام دیے گئے ان احکام کو پوری طرح سے بجا لانا چاہیے. ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو. طور اصلاً پہاڑ کو کہتے ہیں، یہاں چونکہ الف لام کے ساتھ آیا ہے اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ ایک کوہ سینا، سینا میں جو پہاڑ طور ہے وہ پہاڑ مراد ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، پکا وعدہ لیا، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا. اکثر علماء نے لکھا ہے مطلب یہی ہے کہ طور پہاڑ کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر ان کے سر کے اوپر رکھا اور کہا کہ مانتے ہو یا نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی دوسری شکل ہو گئی، زلزلہ وغیرہ آیا ہوگا اور ایسا لگا ہوگا کہ اب پہاڑ ان پر گرنا چاہتا ہے. بہرحال اس طرح سے ان سے پکا معاہدہ کروایا گیا کہ کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے. خذو ما، خذو آپ پکڑ لیجئے، ما اس چیز کو، آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت پوری قوت کے ساتھ. یعنی جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو پکڑیے. کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پوری طرح سے آپ عمل میں لائیے، اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے، ایک ایک لفظ کو حل کیجئے اور اپنی زندگی میں اس کو لائیے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ما اس چیز کو، فیہ جو اس میں ہے، یعنی اس کتاب میں جو چیز لکھی گئی ہے اس کو یاد رکھو. یاد رکھا کیوں جاتا ہے؟ اس پر عمل کرنے کے لیے. پوری محنت سے اس کتاب کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، اور جو پیغام اس میں دیا گیا اس پیغام کو یاد رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. لعلکم، شاید کہ تم تتقون، بچنے والے بنو. یعنی جب یہ کتاب تم کو دی جائے گی، اس کتاب پر تم عمل کرو گے، تب اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے، اللہ کی نافرمانی سے بچ پاؤ گے. اتقا، یتقی کے معنی بچنا، دور رہنا. تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو پیغام دیا گیا اس پیغام پر عمل کرنا ضروری ہے. لیکن کیا ہوا؟ ثم پھر تولیتم، تم پیچھے ہٹ گئے، تم نے منہ موڑ لیا، من بعد ذلک، اس کے بعد. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد و پیمان لیا، کوہ طور کو تمہارے سر پر لایا اور تم سے وعدہ لیا، اللہ کے سامنے تم نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم پوری طرح سے اس کتاب پر عمل کریں گے. پھر تولا کے معنی منہ موڑ لینا. ثم تولیت من بعد ذلک، اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم نے منہ موڑ لیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا،
اس کتاب کی تعلیمات کو اختیار کرنا چھوڑ دیا، تب تو اللہ کی طرف سے عذاب آنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کا تم پر احسان دیکھیے، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا، فضل اللہ کے معنی اللہ کا احسان، فلولا اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا احسان علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم نہ کرتے، تم پر احسان نہ کرتے۔ یہ کیا ہے مطلب؟ یعنی اللہ نے تم کو توبے کی توفیق دی، تم کو مہلت دی، فوراً عذاب نہ لایا۔ اگر اللہ چاہتے تو جب تم انکار کرتے، عمل کرنا چھوڑ دیتے، فوراً تم پر عذاب لا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے تم پر رحم کیا، تم پر انعام کیا، تم کو بار بار مہلت دی، چھوٹ دیا، توبے کی توفیق دی۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت نہ ہوتا، تم ہوتے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ خاسر کہتے ہیں نقصان اٹھانے والا۔ اگر یہ اللہ کا انعام نہ ہوتا، تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے جو نقصان اٹھانے والے تھے، یعنی جن پر اللہ کا عذاب آ گیا اور جو برباد ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو بچایا، آپ کو مہلت دی، آپ کو توفیق دی، آپ کو رجوع کرنے کا موقع دیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے تم پر انعام ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو اپنا معاہدہ یاد دلا کر اور ان کی نافرمانی کو یاد دلا کر، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا واسطہ دے کر ان کے جو باقی ماندہ لوگ تھے اس زمانے میں، بچے کچے یہود و نصارہ تھے، ان کو بھی اللہ پیغام دے رہے ہیں، اور سارے مسلمانوں کو بھی اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر عمل نہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، اگر فوراً نہیں آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس کی طرف سے چھوٹ ہے، تاکہ ہم رجوع کریں، اپنی غلطی کا احساس کریں اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے احکام پر عمل کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر اسی طرح قادر ہیں جیسے پرانے زمانے میں پچھلی قوم کو اللہ نے پکڑا تھا، اسی طرح سے ہمیں بھی پکڑنے پر قادر ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے اور صحیح طور پر ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔